السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج کا ولاگ تھوڑا ہٹ کے ہے۔ آج کا ولاگ میں نے ان تمام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بنایا ہے جو مجھے دیکھتی ہیں اور جو مجھے پاکستان سے باہر بیٹھ کے بھی دیکھتی ہیں۔ آج میں اپنی کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور یہ ولاگ بنانے کی مجھے ضرورت کیوں پڑی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آپ لوگوں کو یہ ولاگ پورا دیکھنا ہے اور اسکپ نہیں کرنا۔ اچھا جی، شروع سے ہی نا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں اپنی ٹین ایج میں، پھر ایڈلٹ ایج میں، اور پھر کوئی زیادہ میں اتنی اسلامک گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ ایسے تھا کہ نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ دینی علم کا اتنا شعور نہیں تھا کیونکہ ایج بھی وہ ایسی ہوتی ہے نا۔ تو میں نے ہر انسان شدید ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹھیک ویسے ہو گئی تھی۔ میں نے قرآن پاک کو تب بھی پڑھا، نماز تب بھی پڑھی جب میں شدید ڈپریشن اور انزائٹی میں تھی۔ اللہ کے ساتھ کنیکشن ہمیشہ جوڑا رکھا، الحمدللہ۔ وہی بتا رہی ہوں نا، جب لیکن بہت ڈپریشن ہوتا ہے نا، بندہ غفلت کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ اور ڈپریشن اور انزائٹی کے بارے میں کچھ نالج مجھے اس طریقے سے ہے نا کہ میں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی ہے، اور یہ میرا بہت پسندیدہ ٹاپک بھی ہوا کرتا تھا اور بہت پسندیدہ سبجیکٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو اس کو پورا میں نے تھوڑا بہت ایکسپلور بھی کیا ہوا ہے۔ تو ایک خاص بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بندوں سے امید لگانی نہیں ہے اور اللہ سے امید چھوڑنی نہیں ہے۔ اصل میں مستقل اسٹرگل کے بعد نہ ہونے والی ناکامیاں ختم نہیں ہوتی، تو تب نہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میری بہت سی بہنیں جو مجھے دیکھ رہی ہوں گی، وہ بھی کوئی نہ کوئی اسٹرگل میں انگیج ہوں گی۔ کچھ جاب کر رہی ہوں گی، کچھ گھر سے بیٹھے آن لائن بزنس کر رہی ہوں گی، کچھ بائی اینڈ سیل کا بزنس کر رہی ہوں گی، تو کچھ اپنے ہسبینڈس کو آفس بیچ کے کوئی نہ کوئی کام، سلائی کڑھائی، کسی اس کاموں میں لگی ہوئی ہوں گی۔ تو کوئی نہ کوئی بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی کام میں انگیج ہوں گی۔ جب وہ کسی نہ کسی کام میں انگیج ہوں گی تو ان کی کوئی نہ کوئی اسٹرگل بھی چل ہی رہی ہوگی۔ ایک اسٹرگل یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ کے ہسبینڈس ہوتے ہیں، ان کو جاب نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ بھی ایک اسٹرگل فیس ہوتا ہے۔ کچھ وائفس ایسی ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈ کے بزنس خراب ہو جاتے ہیں، بزنس امپائر جو ہے پورا ختم ہو جاتا ہے، تو وہ یہ اسٹرگل بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ اسٹرگل بھی کر رہی ہوں گی۔ کچھ یوٹیوب میں اسٹرگل کر رہی ہوں گی کیونکہ یہ بھی تو ایک اپنا بزنس ہے، تو وہ کچھ اس طریقے کا اسٹرگل کر رہی ہوں گی۔ تو کچھ اپنے شوہر کی وجہ سے تنگ ہوں گی، تو کچھ اپنے سسرال، شوہر اچھا ہے تو سسرال اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسٹرگل کر رہی ہوں گی، تو کچھ اپنے سسرال کو خوش کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں گی، کچھ اپنی اولاد کی وجہ سے اسٹرگل کر رہی ہوں گی، کچھ اولاد نہ ہونے پر اسٹرگل کر رہی ہوں گی۔ اسٹرگل از کیپ گوئنگ، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسٹرگل کر ہی رہی ہوں گی۔ تو ہم جب کیا کرتے ہیں نا، جب ہم لوگ جو ہیں ڈھیر ساری اسٹرگلس میں ہوتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم ڈھڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، ہم گانا گانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم محلے میں نکل جاتے ہیں، محلے میں اپنا گانا گاتے ہیں، وہاں سے بھی چین نہ آئے تو پھر اپنے ماں باپ کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر ادھر سے بھی چین نہ آئے تو پھر ہم لوگ کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں، اور وہاں بیٹھے خوب ڈھیر ساری اپنی ذاتی زندگی کے پہلوؤں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے شوہر کی بے وفائی کے اوپر اپنے دوست حلقہ احباب کو بتانا شروع کر دیتی ہیں، تو کچھ عورتیں اپنے سسرال والوں کے قصے بتانا شروع کر دیتی ہیں، تو کچھ اپنے مائکے کی تنگ دستیاں بتانا شروع کر دیتی ہیں، تو کچھ اپنی اولاد کے ناکامیاں، کچھ یا اپنی اولاد کے نہ ہونے پہ یا ہونے کے بعد جو اسٹرگلس ہوتی ہیں تو وہ شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ ہم جو کرتے نہیں ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رونا، اپنا گانا اپنے اللہ کی ذات کے آگے ہم گاتے نہیں ہیں، اور پوری دنیا میں ہم ڈڈورا پیٹتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اس دوست کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جس پہ ہمیں سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے، لیکن وہ بھی تو بھلا انسان ہی ہے نا۔ وہ کب تک ان کی بات جو ہے اپنے پیٹ میں رکھے گی؟ کبھی نہ کبھی وقت آئے گا جب وہ پیٹ سے وہ چیز کو ایکسٹریم آؤٹ کرے گی، رائٹ؟ تو اس طریقے سے پورے معاشرے میں ایک کو پتہ لگتا ہے نا، تو پورے معاشرے میں ساری بات، آپ کی کہانیاں، آپ کے قصے پتہ لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ نہیں، اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی ساری باتیں بتا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، لیکن ان شارٹ ہم بہت غلط کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ویک ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات
تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ ساری ناکامیاں جب تب انسان کو ایک کے بعد ایک ناکامیاں ہوتی ہیں نا، تو ہم وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سب سے پہلے جہاں سے ہم غفلت کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ ہم اللہ کے راستے سے ہوتے ہیں۔ مانا کہ دوست ہونا اس ٹائم میں، اس ایرا میں بہت ضروری ہے۔ وہ کچھ نہ بھی کرے نا تو اس کا ایک مورل سپورٹ ملتا ہے۔ ایٹ لیسٹ جب ہم اسے کوئی بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آگے سے رسپانس کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہونا تھا، ایسا نہیں ہونا تھا، اس نے تو تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ جب یہ جملہ مل جاتا ہے نا تو ہمیں ایک بہت بڑی دھارس مل جاتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ واہ بھائی واہ، یہ دوست ہماری بہت ہی اچھی ہے۔ لیکن ہم جب اللہ سے ہم اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں نا تو ہمیں وہاں سے کوئی ایک دم سے بیک ٹو بیک رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ اللہ ہم سے اس طریقے سے بات تو کر رہے نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ ہمیں جو چیز نوازتے ہیں، وہ بہتر سے بہترین نوازتے ہیں، وہ بالکل صحیح ٹائم پہ، جو بالکل ایک پرفیکٹ ایک ایکوریٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ ہمیں تب نوازتے ہیں۔ لیکن اس ٹینیور میں نا ہم بہت کچھ ایسی بے کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں نا جس کا ہمیں شعور نہیں ہوتا۔ اچھا ایک اور بات، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈپریشن اور اسٹرگل ساری شادی کے بعد ہوتی ہے۔ کچھ ڈپریشن اور اسٹرگل کچھ لڑکیوں کو شادی سے پہلے بھی ہوتا ہے، فائنینشیل ایشوز، اچھا نہ رشتہ ملنے پر ڈپریشن اسٹرگل۔ تو ڈپریشن اسٹرگل کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری اقسام ہیں جو انکاؤنٹیبل ہیں۔ عام لڑکیوں کی طرح جس طریقے سے فائنینشیل ساری جو فائنینس سے ریگارڈنگ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ سب کے والدین پہ ہوتے ہیں، تو میرے بھی ساتھ بھی یہی تھا کہ مطلب لائف میری جس طریقے سے آگے آگے بڑھتی ہوئی، تو دین آئی لیٹ ٹو نو کہ زندگی بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ایکسپلور کرنے کی مطلب ہمیں ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو میں ہر وقت ہمیشہ سمجھداری کو تھام کے چلنا پڑتا ہے۔ مجھے دیکھنے والی جو دوسری خواتین ہیں وہ اسٹرگل کو لازمی کوئنسائڈ کریں گے اور ریلیٹ کریں گے کہ اسٹرگل ان ایکچوئل ہوتی کیا ہے۔ تو بہرحال ہم ایسے فیس میں چلے جاتے ہیں نا جہاں اللہ سے امید ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات، کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ کو اللہ سے امید ختم نہیں کرنی ہے، بیکاز جب آپ اللہ سے امید ختم کر دیتے ہیں نا تو اٹ مینس کہ آپ ساری کشتیاں کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ بلو کے آ گئے سوا بیچ کوئی میں ایسی دل پاک نہیں. ذات نہیں جو آپ کی ٹینشن کو دور کر سکے، جو آپ کا سہارا ہو۔ آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو نہیں پڑھیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف ڈپریشن اور انزائٹی سے ریگارڈنگ پیشنٹ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جو شدید ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ جب غفلت کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے وہ اللہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے نماز سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن و سنت سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ غفلت ہے نا، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو وہ بندہ کیا کر سکتا ہے، وہ اس وقت نارمل لائف نہیں جی رہا ہوتا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس ٹائم پہ ایک نارمل لائف نہیں جی رہا ہوتا ہماری طرح، وہ ڈپریس ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غفلت کے اندھیروں میں ہی جائے گا۔ آپ ایسے فیس میں چلے جاتے ہیں نا جہاں اللہ سے امید ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آپ کو اللہ میاں سے امید ختم نہیں کرنی ہے، بیکاز جب آپ اللہ سے امید ختم کر دیتے ہیں نا اٹ مینس آپ ساری کشتیاں جلا دیتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی پاک ہستی ایسی نہیں، کوئی پاک ذات ایسی نہیں جو آپ کی ٹینشن کو دور کر سکے۔ آپ کو ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو نہ پڑھیں، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو نہ پڑھیں۔ اب آپ لوگ یہ بول رہے ہوں گے کہ بھلا میں یہ کیا بول رہی ہوں، میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ فرض نماز سے منہ موڑ لیں، آپ قرآن و سنت سے منہ موڑ لیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں جو بندہ ڈپریشن اور انزائٹی میں ہوتا ہے تو وہ کس فیس میں ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ کہنا نہیں چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، مولانا طارق جمیل کا جو بیٹا، وہ بیچارہ وہ بھی تو ڈپریشن کا مریض تھا نا، اس نے جو کچھ کیا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے ختم کر لیا تو ڈپریشن کی وجہ سے کیا۔ اور پھر جتنے یوٹیوبرس ہیں انہوں نے اس چیز کو ٹرینڈنگ بنا دیا، ٹرینڈنگ ٹاپک بنا دیا۔ یقین جانیں آپ میری کوئی ویڈیو دیکھ لیں گے اس میں نے ایسا کچھ ٹرینڈنگ ٹاپک نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اس چیز کا درد کرنا چاہیے۔ اللہ میاں ان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو میں بات کر رہی تھی ڈپریشن اور انزائٹی پہ۔ جو لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں نا، ہی یا شی نوز دیٹ اسپیسیفک پین، کہ وہ پین کیا ہوتا ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ٹھیک ہے، میں ایڈوائس نہیں کرتی، میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ سورہ رحمان نہیں چھوڑیں۔ نماز نہیں پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وقتی طور پہ نہیں پڑھیں جب تک آپ اس چیز سے ریلیف نہ آ جائے آپ کو اپنے ڈپریشن سے، ٹھیک ہے۔
قرآن نہیں پڑھا جاتا نہ پڑھے، لیکن سورہ رحمان لازم پڑھیں۔ سورہ رحمان میں ایک ایسا کیور ہے نا، آپ نہیں جان سکتے، آپ اس لیول پہ نہیں جا سکتے، لیکن اسے وہی لوگ جانتے ہیں جو کہ اس فیس کو اس سے انڈر گو ہوئے ہوتے ہیں، اور دے نوز کہ سورہ رحمان میں ایک کیا تھیراپی ہے۔ ایون کہ اب تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یار آپ تم لوگ سورہ رحمان جا کے پڑھو، جو چیز اللہ میاں نے آج سے 1400 سال پہلے مطلب پروف کر دی تھی، اب وہ سائنس، ہماری سائنس جو ہے وہ پروف کر رہی ہے، اس اسپریچولیٹی پہ جا کے پروف کر رہی ہے کہ آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ رحمان پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو 2 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو 1 دفعہ پڑھیں، لیکن لازمی پڑھیں۔ نہیں پڑھنے کو دل کرتا تو سن لیں، ٹی وی پہ سن لیں، ٹی وی تو بہت دور کی بات ہے، موبائل فون آج کل تو آٹو والے کے پاس بھی موبائل فون ہے، ہر مطلب ٹھیلا والا ہے تو کارٹ والا اس کے پاس بھی جو ہے نا موبائل فون ہے، تو موبائل فون تو سب کے پاس ہے، اینڈرائڈ سب کے پاس ہے، تو آپ سورہ رحمان اس میں لگا کر سن لیں۔ اور ایک اور بات، میری ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھے ایک آیت یاد دلائی تھی، ان اللہ مع الصابرین، مطلب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی چیز کی ضد مت لگا بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی چیز آپ کو نہیں ملی اس پہ صبر کریں اور شکر کریں، اللہ میاں آپ کی خواہش کے مطابق وہ چیز آپ کو عطا کر دے گا، اور یہ گارنٹی بات ہے، یہ میں اپنی بات بتا رہی ہوں، اللہ میاں آپ کو وہ چیز ضرور میسر کریں گے، لیکن صحیح وقت آنے پہ، تو تھوڑا برداشت کریں، گریہ کریں، لیکن اس چیز کو اپنے اوپر سوار مت کریں۔ میری ایسی بہت سی ایگزامپلس ہیں کہ میں اگر بتانا شروع کروں نا تو ویڈیو کہیں لائک ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ٹائم زیادہ کنزیوم ہو جائے گا، لیکن وہ باتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک بات اور، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، میری کوئی بات سے آپ لوگوں کو مطلب آپ لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، کوئی ایڈوائس یہ والی، میری ایڈوائس تو نہیں ہے، سورہ رحمان سے جو میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، اور میں ایک اور بات بتاتی چلوں، اپنی دل کا ڈنڈورا نا کسی سے نہیں کریں، اور خاص طور پر والدین کو کہہ کے وہ بیٹیاں جو کہ جن نو بیاتہ ہوتی ہیں، جو نئی نئی شادی ہوتی ہیں، وہ ہر جا کے ٹینشن جو ہے نا اپنے پیرنٹس کو دیتی ہیں، پھر وہ پیرنٹس اپنے لیول پہ جا کے، کیونکہ انہوں نے ہر بیٹی کو بڑی پیار و محبت سے جو ہے نا پالا پوسا ہوتا ہے، تو وہ پھر ایکسٹرا سوچنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایکسٹرا سوچتے ہیں نا تو وہ کہیں نہ کہیں بیٹیاں اپنی لائف کو اسپوائل کر بیٹھتی ہیں۔ اور میں ان رشتہ داروں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کسی کی لائف میں پلیز انٹرفیئر مت کیا کریں۔ اب آپ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ میں کیوں کہتی ہوں، میں اس لیے کہتی ہوں کہ آج جو معاشرے میں جو بگاڑ ہے نا وہ ان رشتہ داروں کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کے لوگوں کو جو ڈپریشن کا جو مریض بن رہے ہیں نا تو وہ ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں، تو پلیز 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 ٹائم اتنا نہیں ختم ہوا، اللہ پاک اس پاک مہینے کے صدقے ہم سب کو ہدایت دے، نو انسانی کو ہدایت دے، ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سارے حکمات پہ عمل کریں اور اچھے طور پہ عمل کریں، نہ کہ صرف ہم اپنے طور پہ جو اپنے قلعے بنا کے بیٹھ جائیں، جو پورشن ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم اسی کو اوبے کریں۔ نو، ہم سارے علم کے سارے جو پارٹس ہیں بتائے ہوئے، جو ساری جس ڈپارٹمنٹ پہ ہمیں تلقین کی ہوئی ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نا ہمیں ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم بہت اچھے اچھے پروگرامس بھی سن رہے ہوتے ہیں، ہم بہت اچھی اچھی باتوں میں مجلس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، مجالس میں سوری، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم جا تو رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ کیا نام ہے اس پاپولیشن کا حصہ بنا ہوتا ہے، ہم پاپولیرٹی میں ہم آ رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو بڑی گاڑی میں بڑے مطلب خود ہی آ گئی ہے، یہ تو دیکھو بن سفر کے آ گئی، یہ تو کوئی مجلس نہیں چھوڑتی، یہ تو آ جائے گی تو ہمارا ستارہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم جو ہے نا اس کو ترجمے کے ساتھ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، ہم پھر بھی لوگوں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا نہیں چھوڑتے، ہم جو ہے ایک دوسرے کی بات، بس ہمیں کہیں سے مسئلہ مل جائے اور ہمارا وقت آگے بڑھے تو ہم وہ چیزیں نہیں چھوڑ رہے ہوتے، تو کائنڈلی ایسے ٹائم کو نا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کریں۔ اور یہ جتنے بھی میں تو کہتی ہوں جو پیکیجز فون پہ آ گئے ہیں نا، یہ پیکیجز میری ایک خاص دعا ہے کہ رمضان کے میں نے یہ پیکیجز ختم ہو جائے، جو لوگ یہ فالتو کی باتیں ادھر ادھر کے جو مسئلے لگا کے جو یہ کام کا درد بنتے ہیں نا، تو وہ سامنے والے کو ڈپریس کرتے ہیں، وہ ڈپریس ایسے نہ کہ کوئی بات کسی کہیں پہنچے گی، اور وہ جب اس ایکچوئل بندے کی جو بات ہوگی ملتی جلی تو ادھر تک جب پہنچے گی تو وہ بندہ ایسی بات ہے وہ پھر سے مایوسی کا شکار ہو جائے گا، تو وہ بھی ایک جو فیس ہوتا ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی کا ہوتا ہے۔ تو پلیز 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 میری آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ کچھ پازیٹیوٹی دیں، اب انٹرنیٹ ہے،
انٹرنیٹ میں نگیٹو چیزیں بھی ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. ہم کچھ پازیٹیو کر کے پازیٹیوٹی کو ہم اٹریکٹ کریں اور پازیٹیوٹی کو ہم آگے پھیلائیں، نہ کہ نیگیٹو چیزوں سے اٹریکٹ ہوں نیگیٹیوٹی آگے پھیلائیں. اب یوٹیوب ہے، یوٹیوب میں آپ پازیٹیو بھی کام کر سکتے ہیں، نیگیٹو بھی کام کر سکتے ہیں. تو ساری ہر چیز کے پروس اینڈ کونس ہیں. جیسے کہ اگر ہم کوئی چیز کی زیادہ انٹیک ہماری ایکسیس بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بھی پروس اینڈ کونس ہیں. چلیں، آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ بھی کرتی ہوں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو تھمس اپ لازمی کیجیے گا، میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. تو اللہ حافظ.